یہ تسلیوں کا مضمون شروع ہو رہا ہے مسلمانوں کو تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون اور مسلمانوں کے لیے سبق. یہاں سے مضمون شروع ہے یہود کے بارے میں. نمبر 1 تسلی یہ کہ آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. دوسری تسلی وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے. وَلَن تَرْضَ، ہرگز راضی نہیں، لن کا مطلب ہے ہرگز. ولن ترضى پیچھے کی دفعہ آپ لکھ چکے ہیں بھائی. عنک الیہود، آپ سے یہود، اور ولن نصارى، اور نہ ہی نصرانی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں. تتبعون پیچھے چلنا، آپ ان کے مذہب کے پیچھے نہ چلنے لگے، پیروی نہ کرو. قل آپ کہیے ان ہدا، حقیقی ہدایت، بے شک ہدایت کا ترجمہ نہیں کریں گے یہاں پر. ان ہدا، حقیقی ہدایت. ان ہدى اللہ، اللہ کی حقیقی ہدایت. نہیں ان ہدى اللہ نہیں، یہاں پہ حقیقی ہدایت هو اللہ، یار الٹا ہو گیا. قل آپ کہیے ہدى اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہدایت ہے حقیقی. ٹھیک ہے. انا کا جو عمل ہے وہ هو الہدا سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے. قل آپ کہیے ہدى اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی حقیقی ہدایت ہے. انا کا ترجمہ ہم یہاں پہ هو الہدا سے پہلے لگائیں گے. سمجھ لیں میری بات. یہ بہت سے مواقع میں ایسے آئے گا، بہت سے مواقع میں. پیچھے ایک موقع گزرا، میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن وہ بہت لمبی بات تھی، سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر اللہ نے کیا زبردست رخ پھیرا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی ہوا کے پیچھے چلیں گے. وَلَئِن اور اگر، اتبعت آپ اتباع کریں گے، أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. بعد اس بات کے کہ جاءک آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، آپ کے پاس علم آ چکا ہے. ما لکا، اگر آپ نے اتباع کی تو ما لکا تو نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے کے لیے، من ولی کوئی مددگار، حمایتی، ولی کہتے ہیں حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. اللہ کے نبی کیوں پیچھے چلیں گے؟ ہمیں بتایا ہے. اگر آپ یہودیوں کے پیچھے چلیں نا تو پھر اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. سبق تو آ گیا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حق تلاوتی، جو اس کی تلاوت کا حق ہے. حق تلاوتی، حق تلاوتی کا کیا مطلب ہے؟ حق تلاوتی کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ تلاوت، حق کے ساتھ تلاوت مطلب کیا ہے؟ عمل بھی کیا، عمل بھی کرنا، پڑھنا بھی اور عمل بھی کرنا. ٹھیک ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، ومن اور جو یکفر انکار کرتا ہے، بہ اس ہدایت کا یعنی اس کتاب کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ جی جی بالکل. آخر میں ایک اور دفعہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اس بحث کو مکمل کر رہے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ جتنے بھی تمہیں شکوے کیے ہیں، جتنے بھی تمہارے شبہات ہیں، اور جو شکوے ہم نے تم سے کیے ہیں، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، تو اذکروا نعمتی، بیرون نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی تھی سارے عالمین پر. واتقوا، چنانچہ ڈرو، یومن اس دن سے، ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے اس لیے میں تیز جا رہا ہوں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب
کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کسی نفس کا کسی نفس کے لیے کچھ بھی چیز. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کچھ عوض قبول کیا جائے گا، فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو یہ بنی اسرائیل کا قصہ تمام ہوا یہاں تک. ٹھیک ہے، آگے بھی ذکر بنی اسرائیل کا ہے لیکن ایک دوسرے انداز سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ قصہ ان کا تمام ہو گیا. ایک دوسرے طریقہ کار سے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے اندر جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے. تمہارا یہ مضمون ختم ہوا آیت نمبر 103 تک. موقع ہوا تو انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. 122 پہ یہ بنی اسرائیل 123 بنی اسرائیل پہ آگے بنی اسرائیل کی بریکٹ بند ہو گئی. وہاں سے شروع ہوئی تھی بریکٹ بنی اسرائیل کی. اللہ 123 پر بنی اسرائیل آیت نمبر 40 سے شروع ہوا تھا. آیت نمبر 123 پہ آ کے بنی اسرائیل کی بریکٹ بند ہو گئی. اور اس کے درمیان تین بنیادی مضمون آئے، کچھ فروعی مضمون آئے. سب سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، پھر بنی اسرائیل کے کچھ شبہات تھے ان کا ذکر آیا. پھر بنی اسرائیل کے 5 گروہ تھے ان کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، پھر بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے کچھ شکوے کیے اس کا ذکر آیا. اور جو اس درمیان اللہ رب العزت نے ان کے جو شکوے کیے تھے اس کا انجام بھی اللہ رب العزت نے بتایا. تو یہ آیت نمبر 123 تک یہ چیزیں مکمل ہوئی. ہاں، اور پھر مومنین کو تسلی کے کلمات تھے. تو یہ کچھ چند ایک مضامین تھے موٹے. 2 ہی ہیں اس میں، 2 ہی کے مطلب 2 تسلیاں ہیں. ہاں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ہے. یہ ہمارے پاس گزرے ہیں نا، میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. آیت نمبر 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ کے لیے مغرب ہے. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ بحث بہت چلتی ہے. مجھے کسی بندے نے سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے حوالہ دیا تھا، اس وجہ سے مجھے پتا ہے، ورنہ میرے سامنے کبھی آئی نہیں سوشل میڈیا کی بحث. نہ میں نے دیکھی ہے، نہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اتنا ٹائم ہے کہ سرچ کریں. تو نے کہا جی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمانوں پہ ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ زمین پہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کس جگہ پر ہے؟ اللہ کی ذات کس جگہ ہے؟ اس نے سوال کیا آپ سے، اس نے مجھ سے سوال کیا. کہتا ہے یہ بحث سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور اس میں کوئی پتہ نہیں پاکستان کے کوئی بہت بڑے ڈاکٹر قسم کے لوگ ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں مجھے، نہ آپ کو پتا ہو تو لینے کی ضرورت، وہ اور کوئی اور بندہ پتہ نہیں واللہ والا. تو وہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش. اس بندے کو تو آیت بھی نہیں پڑھنی آ رہی تھی، بس کا اللہ آسمانوں پہ، اللہ نے آسمان پہ بیٹھ گیا. تو استوا کا ترجمہ بیٹھنا کہاں سے ہو گیا؟ پہلی بات. دوسری بات سمجھ لیں میری بات، اللہ تعالی مکان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کس جگہ ہے؟ تو جگہ کس کا نام ہے؟ 120 گز کے پلاٹ کو جگہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک. تو ہی جگہ مطلب جہاں کوئی چیز ہو، کوئی بندہ رکھ سکے یا رہ سکے، جہاں کوئی چیز رہ سکے، ٹھیک ہے، اس کو جگہ کہتے ہیں. کیا اللہ کسی ایسی جگہ کا محتاج ہے رہنے کے لیے؟ ممکن نہیں ہے. کیا کوئی چیز بغیر کسی جگہ کے نہیں رہ سکتی؟ بالکل رہ سکتی، بالکل رہ سکتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈی لکھا ہوا ہے. ایک انگلی کو میں نے 2 انگلی سے جوڑ دی ہے، ڈی لکھا ہوا ہے. اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ ہے نا، یہ کہاں پر ہے؟ جگہ ہے لیکن ہے جگہ تو ہے لیکن اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. آپ کہیں گے ڈی ہے، پتہ کہاں تھا، کہاں گیا ڈی کہاں گیا؟ ڈی کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہ کہاں گئی؟ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جگہ کے بغیر رہ سکتی ہیں، یعنی اس جگہ کے بغیر جس کو ہم جگہ سمجھتے ہیں. اپنی سوچ کے لحاظ سے یہ بھی تو جگہ ہے، یہ بھی جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک، اللہ یہاں بھی ہے، نعوذ باللہ نہیں. اور بھی کچھ فوش قسم کی مثالیں ہو سکتی ہیں،
لیکن سمجھیں اللہ رہنے میں کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. سمجھ رہے؟ پین کا ڈھکن میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اس پین کے ڈھکن کے سب جگہ پر میں ہوں نا، بالکل ٹھیک ہے، اور پین کا سارا ڈھکن میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میرا ہاتھ ہر جگہ ہے. اس ڈھکن کے لیے تو ہر جگہ ہے، اس ڈھکن کے لیے ہر جگہ ہے، لیکن آپ کے لیے ہر جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے میرا ہاتھ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ میری مٹھی میں پورے آ جائیں گے. دوسرے بیوی کی مٹھی میں آتا ہے بندہ پورا. یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری مثال دی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی مٹھی میں ہر چیز. قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ والسماوات والارض قبضتہ یوم القیامت والسماوات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کہ اللہ کی تمام چیزیں اللہ کی مٹھی میں ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ صرف عرش پر ہے. ثم استوى، ہاں اللہ کا ایک رخ کسی نے بتا دیا، چنانچہ قرآن میں رخ ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. مٹھی میں چیز آئی سمجھ لو، ہم جہاں بھی رخ کریں گے اللہ وہیں پر. لیکن اللہ نے ایک ڈائریکشن دے دی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. ایسے ہی ثم استوى علی العرش، اللہ نے آسمان عرش پہ قرار پکڑا، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک وضاحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، یا رسول اللہ میں نے اپنی لونڈی کو بہت مارا ہے، مجھے پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اب میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ مسلمان ہے یا کافرہ ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو. لونڈی آئی، آپ نے فرمایا کہ این اللہ، تو اس نے آسمان کی طرف کہنا من انا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں این اللہ، اللہ کا ہے. تو فاشار الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اوپر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو. تو این اللہ، اینا کا جو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کس جگہ، اللہ کس جگہ ہے. تو وہ اللہ کے نبی نے جو کس جگہ فرمایا وہ اللہ کے نبی کے علم کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی کے علم کا احاطہ پوری مخلوق نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. البتہ وہ ایک وجہ اور ایک رخ کا پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ اوپر، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ، اے آسمانوں والے، تو اے اوپر والے. اگر ہم ایسا کہہ دیتے ہیں تو اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اور اللہ ہر جگہ پر ہے. لیکن اللہ ہر جگہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یعنی جگہ کے اعتبار کا معنی ہوگا، یعنی اللہ کی ذات ہر جگہ تو موجود ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے ہے. جیسے کہ پین کا ڈھکن ہر جگہ، اس کے لیے ہر جگہ ہے، وہ مٹھی اس کی ہر جگہ ہے، تو میری مٹھی اس ڈھکن کے لیے ہر جگہ ہے، محیط ہے، محیط ہے. ہمارے استاد جی کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا. میرے استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے مولانا نظام الدین شمزئی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا، استاد جی مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، ٹھیک ہے، اور واللہ بکل شیء محیط، اللہ نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. تو آسمانوں کو بھی گھیرا ہوا ہے، عرش کو بھی گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ نے عرش کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اوپر کیسے ہیں؟ اس کے اوپر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے. جب عرش کو گھیرا ہوا ہے تو اس کے اوپر کیسے ہیں؟ سنی فرمایا کہ دیکھو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ عرش پر بھی اور عرش کو گھیرا ہوا ہو. کہ اللہ اس پہ قادر ہے؟ جی بالکل قادر ہے. تو جب اللہ اس پہ قادر ہے تو اللہ عرش کو بھی گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہو اللہ قادر نہیں، تو پھر آپ کافر ہیں. بے شک اللہ چیز پہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ اللہ عرش کو گھیرے ہوئے ہو. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ عرش پر ہو اور یہاں بھی ہو. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ حرم میں بھی اور اس مسلح کے آگے بھی کھڑے ہوئے ہو. اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ ہر بات پہ قادر ہے. کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، اللہ جی بس آپ قادر ہیں، ہمیں یہ پتا ہے. اب آپ کیسے قادر ہیں آپ جانتے ہیں، آپ ہمیں سمندر میں ڈال کے اس سے نکالنے پر قادر ہیں، آپ ہمیں مارنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہیں. جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہم سب مانتے ہیں. ہم جو ابھی پڑھا نا من اسلم وجہ جھکا دیا، ہم نے سر جھکا دیے. آپ اس کو کاٹیں، آپ اس کو قائم رکھیں، آپ زندگی کو. اور آپ کو مارنے کے لیے سر جھکانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ مارنا چاہے تو سر جھکائے بغیر اکڑے ہوئے سر کو بھی مار دیں گے. مچھر ڈال دیا تھا ایک نمرود کے سر میں،
جن جن کو مارا تھا ان سب کو کہتا تھا میرے سر پہ مارو، سارے مل کے بدلہ اتارتے تھے. آخر کا اتنی زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا. سر پھٹتا 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 سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر مرا، کہیں جان چھوٹی اس کی. اللہ حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مزہ آ رہا ہے بھائی. الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخر دعوانا